درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsuquran.com الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص ہے جس کی میں نے تلاوت کی سعادت حاصل کی اور پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کو سورہ اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ توحید خالص کو بیان کرتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو اس صورت پر سچے دل سے ایمان لے آتا ہے اور اس صورت کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیتا ہے تو وہ شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ صورت اس کو شرک سے الگ کر کے خالص موحد بنا دیتی ہے، اور یہ صورت اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دیتی ہے۔ اس کا ایک اور نام سورہ توحید بھی ہے، اس لیے کہ اس میں عقیدہ توحید بیان ہوا ہے۔ اسے سورہ نجات بھی کہا جاتا ہے، وجہ وہی جو میں نے عرض کر دی کہ اس صورت کے مضمون پر ایمان رکھنے والا جہنم کی آگ سے نجات پا جاتا ہے۔ اس کو سورہ ولایہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جو شخص دل کی گہرائی سے اس صورت کو پڑھ لیتا ہے اور اس پر ایمان لے آتا ہے وہ اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی بن جاتا ہے۔ اس کو سورہ اساس بھی کہا جاتا ہے، اساس کا معنی بنیاد، اس لیے کہ یہ سورت دین کی بنیاد پر مشتمل ہے۔ دین کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، اور اگر اس بنیاد میں کوئی کمزوری ہو تو اس پر اٹھنے والی ساری عمارت میں کمزوری، اور اگر یہ بنیاد مضبوط ہے تو انشاءاللہ اس پر جو عمارت اٹھے گی وہ عمارت بھی بڑی مضبوط ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے لیے کیا مشکل ہے کہ تم رات کو 1/3 قرآن پڑھ لیا کرو؟ صحابہ پر یہ بات تھوڑی شاق اور مشکل گزری۔ عرض کیا، اللہ کے نبی، اینا نطیق ذالک، یا رسول اللہ، کون ہے جو ہر رات 1/3 قرآن پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم 1/3 قرآن نہیں، کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے ہو؟ عرض کیا، اللہ کے نبی سورہ اخلاص تو پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم نے سورہ اخلاص پڑھ لی تو تمہیں 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ تو یہ بڑی عظیم سورت ہے اور اس میں بڑا بنیادی اور اصولی اور اساسی نظریہ حیات جو دین کا ہے وہ بیان کیا گیا، یعنی عقیدہ توحید، نظریہ توحید۔ علماء کہتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کا ایک ہونا، اللہ کی توحید، اس کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں علماء نے۔ پہلی قسم توحید ربوبیت، رب وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، مالک وہ ہے۔ اسی توحید ربوبیت کو اللہ پاک نے قرآن کریم کی پہلی آیت اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور توحید کی یہ قسم ایسی ہے کہ اس کا انکار کافر اور مشرک بھی نہیں کرتے تھے، مانتے تھے کہ حقیقت میں ہمیں ہمارے آباء و اجداد کو، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا وہ ہے اور رزق دینے والا وہ ہے اور بنانے والا وہ ہے اور مالک وہ ہے۔ سورہ یونس میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھئے قل من یرزقکم من السماء والارض، فرما دیجئے کون ہے جو تم کو رزق دیتے ہیں آسمان اور زمین سے؟ امن یملک السمع والابصار، ان سے پوچھئے کانوں کا مالک کون ہے، آنکھوں کا مالک کون ہے، زندہ کو مردہ سے پیدا کرنے والا کون ہے، مردہ کو زندہ سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا کون ہے، جہان کا نظام چلانے والا کون ہے، آسمان کو تھامنے والا کون ہے، زمین کو بچھانے والا کون ہے، زمین سے غلہ اگانے والا کون ہے، آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے، پیاسوں کو پلانے والا کون ہے، بھوکوں کو کھلانے والا کون ہے؟ آگے فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ،
ارے جب مانتے ہو تو پھر بھی ڈرتے نہیں ہو اور گناہوں سے اور اس کی نافرمانی سے بچتے نہیں ہو؟ سورہ مؤمنون میں اللہ نے فرمایا ان سے پوچھئے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو؟ سیقولون للہ، کہیں گے کہ اللہ کا ہے۔ قل فأنا تسحرون، ارے کہاں پھرے جا رہے ہو؟ کس نے تم پر جادو کر دیا کہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی اور ایمان قبول نہیں کرتے؟ ان سے پوچھئے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، پہلی آیت میں آیا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تتقون، پھر فرمایا کہ ان سے پوچھئے کس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر چیز کی ملکیت اور بادشاہی، کون ہے جو پناہ دیتے ہے اور جس کو وہ پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ فرمایا کہ یہ خود جواب دیں گے کہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو یہ توحید ربوبیت، توحید کی وہ قسم ہے جس کا انکار کافر اور مشرک بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ بات جان لیجئے کہ دنیا میں پہلے بھی ایسی قومیں بہت کم رہی جو سرے سے اللہ کے وجود کا انکار کرنے والی، اور آج بھی ایسی قومیں نہ ہونے کے برابر جو سرے سے اللہ کے وجود کا انکار کرنے والی، اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے تھے۔ مکہ کے مشرکین اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کو راضی کرنے کے اپنے انداز کے مطابق طریقے بھی اختیار کرتے تھے، کوشش بھی کرتے تھے، تو توحید ربوبیت کا وہ انکار نہیں کرتے تھے۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، کہ عبادت کی جائے تو صرف اللہ کی، دعا کی جائے تو صرف اللہ سے، نظر نیاز مانی جائے تو صرف اللہ کے لیے، صدقہ خیرات کیا جائے تو صرف اللہ کے لیے، اور رکوع سجدہ کیا جائے تو صرف اللہ کو، عبادت کی جائے تو صرف اللہ کی۔ اس قسم میں اختلاف ہوا، اس میں لوگ شرک میں مبتلا ہوئے۔ یوں سمجھیے کہ جو کچھ اللہ بندے کو دیتے ہیں اس کو تو تسلیم کرتے تھے کہ یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، لیکن پھر اللہ کی عطا کے جواب میں بندہ اللہ کے حضور جو کچھ پیش کرتا ہے اس میں شرک کرتے تھے۔ بندہ اللہ کے حضور سجدے پیش کرتا ہے، بندہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، بندہ اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرتے ہیں، بندہ اللہ کو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، اس میں شرک کا ارتکاب کرتے تھے۔ اور ہر نبی نے اسی توحید الوہیت پر زیادہ زور دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، یہ تو سارے نبیوں میں شریک رہا، ایک ہی رہا۔ ہر نبی کی دعوت کی بنیاد یہ تھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کا مستحق نہیں، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، معبود ہے تو صرف وہی اور محبوب ہے تو صرف وہی، اور امیدیں کسی سے رکھی جائے تو وہ بھی وہی، عبادت کے لائق بھی وہی، محبوب بننے کے لائق بھی وہی، اور جس سے امیدیں رکھی جائیں اس کے لائق بھی وہی، اور جس سے ڈرا جائے یہ بھی صرف اللہ۔ حضرت مولانا فضل الرحمان
گنج مراد آبادی رحمہ اللہ وہ ہندی زبان میں اللہ کا معنی کیا کرتے تھے من موہن. من موہن دل کو موہ لینے والا، دل کا محبوب اور پیارا. گویا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی صرف یہ نہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، بلکہ محبوب بننے کے لائق بھی صرف اللہ. حقیقی محبوب وہی، یا اللہ سے محبت کی جائے یا ان سے محبت کی جائے جن سے اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. یہی محبت کام آنے والی ہے. حقیقی محبوب وہی ہے، ایسا محبوب جو دیتا تو ہے لیتا کچھ بھی نہیں، عطا ہی عطا کرتا ہے، جس کے احسانات سب پر لیکن اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. ایسا محبوب جس کی محبت کے لیے اختتام نہیں ہے، ایسا محبوب جس کی وفا ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، ایسا محبوب جو ازل سے محبوب ہے اور ابد تک محبوب رہے گا، ایسا محبوب جس سے فرشتے بھی محبت کرتے، جس سے جنات بھی محبت کرتے، اللہ کے نیک بندے بھی محبت کرتے، جس سے حشرات کیڑے مکوڑے بھی محبت کرتے، پرند چرند درندے بھی اس سے محبت کرتے اور اس کو اپنا محبوب مانتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ توحید الوہیت کہ معبود وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے. ہر نبی نے اسی پر زور دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو. سب سے پہلے نبی جو شرک کی تردید کے لیے آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے دنیا میں شرک نہیں تھا. آپ کی قوم کے اندر شرک آیا. اللہ کے کچھ نیک بندے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے. ان کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے ان کے عقیدت مندوں نے ان کی تصویریں بنا لی، ان کی مورتیاں بنا لی، ان کو محبت سے دیکھ لیا کرتے تھے. بعد والوں نے جھکنا شروع کر دیا، پھر سجدے شروع کر دیے، پھر ان سے مانگنا شروع کر دیا. یوں شرک میں مبتلا ہو گئے. بعض اوقات برائی کی بنیاد بالکل چھوٹی اور معمولی ہوتی ہے، اگر اس کا ازالہ نہ کیا جائے تو وہ بنیاد پھر بہت بڑی عمارت کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت نہ تھی. اللہ کہتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے سب کی طرف یہ وحی کی کہ لوگوں کو یہ پیغام دے دو کہ تم صرف میری عبادت کرو، میرے علاوہ کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے. ہر نبی کی دعوت یہ کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو. اور آپ جانتے ہیں عبادت قولی بھی ہے، عبادت بدنی بھی ہے اور عبادت مالی بھی ہے. 3 قسم کی عبادت ہے. اور نماز میں ہم کیا کہتے ہیں تشہد میں بیٹھ کر؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. قولی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے اور مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے. ہم زبان سے پکاریں گے تو اللہ کو، ہم بدن کو استعمال کریں گے تو اللہ کے لیے،
اور ہم مال خرچ کریں گے تو صرف اللہ کے لیے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبیوں نے یہ تعلیم دی کہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے مخصوص کر دو۔ اکثر لوگوں کو جو دھوکہ دیا شیطان نے وہ یہ کہ تم بہت پست ہو، ذلیل ہو، گناہگار ہو، گندے ہو، ناپاک ہو، تم براہ راست اللہ کے حضور اپنی عبادتیں، اپنی دعائیں، اپنے صدقے، اپنی نظر نیاز پیش نہیں کر سکتے۔ تم پیش کرو اللہ کے نیک بندوں کے سامنے، یہ پیش کرے اللہ کے سامنے۔ اور پھر اللہ کے نیک بندوں کا تصور بدلتے بدلتے بتوں کی صورت اختیار کر گیا کہ تم ان بتوں کے سامنے پیش کرو اپنی دعائیں، حاجتیں، عبادات، اور یہ اللہ کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ہم ان کو رب نہیں مانتے، مالک نہیں مانتے، اور خالق نہیں مانتے، اور رازق نہیں مانتے، لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ سے براہ راست نہیں مانگ سکتے، ان سے مانگیں گے اور یہ ہماری دعائیں اللہ کے حضور پیش کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرے نبیوں، ان سے کہہ دو تمہارا رب کہتے ہیں مجھے پکارنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، مجھے براہ راست پکارو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتے ہیں مجھ سے دعا مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اگر ان الفاظ کے حاصل آپ کے سامنے پیش کروں، حاصل ترجمہ، حاصل معنی، تو معنی یہ بنتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں تمہیں ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ نہیں مانگو گے تو ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ مانگو گے تو خوش ہوں گا، نہ مانگو گے تو ناراض ہو جاؤں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں اللہ کا ہے تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لہذا مجھے پکارا کرے اور میری اطاعت کیا کرے اور مجھ پر ایمان لائے، مجھ سے مانگے، میں ان کے مانگنے کو سنتا بھی ہوں اور ان کی آرزوؤں کو، جائز آرزوؤں کو پورا بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبیوں نے یہ تعلیم دی کہ ہم سے نہ مانگو، اس سے مانگو جس سے ہم مانگتے ہیں، ولیوں سے، نبیوں سے اور قطب ابدال سے نہ مانگو، بلکہ اس سے مانگو جس سے سارے نبی مانگتے رہے، سارے ولی مانگتے رہے اور سارے قطب ابدال مانگتے رہے۔ ارے اس سے مانگو جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے مانگا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دینا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس سے مانگو جس سے حضرت نوح علیہ السلام نے مانگا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دینا، اور جو لوگ میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہوں ان کی مغفرت فرما دینا۔ ارے اس سے مانگو جس سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء،
اللہ نیک اولاد عطا فرما دے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ انی وہر العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے، لیکن اب بھی میں تجھ سے مانگنے سے نا امید اور مایوس اور محروم نہیں ہوں، مانگتا رہوں گا تجھ سے۔ چنانچہ مانگتے رہے۔ ارے اس سے مانگو جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی تنہائی میں مانگا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ یہاں تو میرا جان پہچان والا کوئی نہیں، بھوک بھی لگی ہے، ٹھکانہ بھی مجھے کوئی میسر نہیں ہے، اللہ تو مجھے جو بھی بھلائی عطا کرے، اے اللہ میں اس بھلائی کا محتاج ہوں۔ اللہ سے مانگ رہے، ارے اس سے مانگو جس سے کائنات کے سردار، انبیاء کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر مانگا، تڑپ تڑپ کر مانگا، رو رو کر مانگا، راتوں کو مانگا، دنوں کو مانگا، جنگ کے موقع پر مانگا، امن کے موقع پر مانگا، بدر میں مانگا، احد میں مانگا۔ اور کیا مانگنے کا انداز! بدر میں عرض کرتے ہیں اللہ مدد فرما، اللہ تو نصرت کے لیے فرشتے بھیج دے، اللہ اگر تو نے نصرت نہ فرمائی اور یہ جماعت یہاں پر ہلاک ہو گئی تو اے اللہ دنیا میں تیرا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ارے اس اللہ سے مانگو جس سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تہمتوں کی بدبودار فضا میں مانگا، اللہ آج تو منافقین نے میرے سرتاج کو بھی مجھ سے بدگمان کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ مجھ سے روٹھے روٹھے نظر آتے ہیں، اللہ میں کس کے پاس جاؤں، کیسے یقین دلاؤں اپنی پاک دامنی کا۔ اور اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کا اعلان خود ان کی توقع کے خلاف آسمان سے قرآن کی شکل میں فرما دیا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، کیوں ایسا نہ ہوا جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم فوراً کہہ دیتے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ہر نبی نے یہ سکھایا، اس اللہ سے مانگو، ولیوں نے یہی تعلیم دی، اللہ سے مانگو۔ یاد رکھیں حضرت علی حجویری رحمہ اللہ نے اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ لوگوں مجھ سے مانگو، انہوں نے تو تعلیم یہ دی کہ اللہ سے مانگو۔ تو توحید الوہیت کہ عبادت کی جائے تو صرف اللہ کی، دعا مانگی جائے تو صرف اللہ سے، ذکر کیا جائے تو صرف اللہ کا، صدقہ کیا جائے تو اللہ کے لیے، نظر نیاز دی جائے تو اللہ کے لیے، جو کچھ کیا جائے اللہ کے لیے۔ میں آج توحید کے مضمون پر غور کر رہا تھا، ایک جملہ اللہ پاک نے دل میں ڈالا، اللہ کرے کہ صحیح ہو، تو یوں ذہن میں بات آئی کہ توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک اللہ پر نظر رکھے اور ایک اللہ کی نظر میں آنے کی کوشش زندگی بھر کرتا رہے، ایک اللہ پر نظر رکھے، اللہ کھلانے والا تو، پلانے والا تو، دینے والا تو، لینے والا تو، عزت دینے والا تو، ذلت دینے والا تو، بیماری دینے والا تو، شفا دینے والا تو، اللہ اولاد دینے والا تو، اولاد کو لینے والا تو، اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں۔ ایک تو نظر رکھے ہر چیز میں اللہ پر کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس اللہ کی نظر میں آنے کے لیے زندگی بھر کوشش کرتا رہے۔ کیا مطلب؟ کیا ہم اللہ کی نظر میں نہیں ہے؟ معاذ اللہ، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں ہم نہیں ہیں۔ زمین کے پیٹ میں جو مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے،
پہاڑوں کے اندر جو مخلوق وہ بھی اللہ کی نظر میں، پتھر کے اندر جو مخلوق وہ بھی اللہ کی نظر میں، سمندر کی گہرائی میں جو مخلوق وہ بھی اللہ کی نظر میں، فضاؤں میں جو مخلوق وہ بھی اللہ کی نظر میں، آسمانوں میں جو مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں۔ اللہ کی نظر میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر یہ کوشش کرتا رہے کہ میرا اللہ کسی طرح مجھ سے راضی ہو جائے، جو کرے وہ صرف اللہ کے لیے، اسی کو راضی کرنے کے لیے، نماز پڑھے تو اللہ کے لیے، روزے رکھے تو اللہ کے لیے، والدین کی خدمت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت رکھے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے، کچھ دے تو اللہ کے لیے، لے تو اللہ کے لیے، سوئے تو اللہ کے لیے، جاگے تو اللہ کے لیے، لکھے تو اللہ کے لیے، بولے تو اللہ کے لیے، سوچے تو اللہ کے لیے، کہ ہر کام اللہ کے لیے بن جائے، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ پاک کی نظر میں آ جاؤں، میرا مالک مجھے دیکھ لے، مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ توحید الوہیت کہ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے، اس میں اختلاف ہوا، اس میں لوگوں نے شرک کا ارتکاب کیا، ورنہ جو کہ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے، اس میں اختلاف ہوا، اس میں لوگوں نے شرک کا ارتکاب کیا، ورنہ جو توحید کی پہلی قسم تھی توحید ربوبیت، اسے مشرکین بھی مانتے تھے، لیکن توحید الوہیت ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیسے براہ راست ہر معاملہ ایک اللہ کے حضور پیش کیا جائے۔ نہیں، صدقہ دیں گے اللہ کے لیے بھی دیں گے اور اپنے بتوں اور دیوتاؤں کے لیے بھی دیں گے، غلہ آتا کچھ حصہ اللہ کے لیے نکالتے، کچھ اپنے شریکوں کے لیے نکالتے، اور ایسے بدبخت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ حصہ جو اپنے شریکوں کے لیے نکالتے تھے اس میں سے کچھ اللہ والے حصے میں چلا جاتا تو اس کو واپس نکالتے کہ کہیں ہمارے شریک ناراض نہ ہو جائے، اور اگر غلے کا وہ حصہ جو اللہ کے لیے مخصوص تھا اس میں سے کچھ بتوں والے حصے میں چلا جاتا تو کہتے کوئی بات نہیں، اللہ تو غنی ہے، اس کو ضرورت نہیں۔ تو توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے تھے، صرف اللہ سے نہ مانگتے، بتوں سے بھی مانگتے، صرف اللہ کے لیے صدقہ خیرات نہ کرتے بلکہ بتوں کے لیے بھی صدقہ خیرات کرتے۔ توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اللہ کے نام اور اللہ کی جو صفات ہیں ان میں توحید۔ اللہ کے 99 نام آپ جانتے ہیں، ہر قرآن کریم کے ساتھ عام طور پر لکھے ہوتے ہیں، تو ان اسماء و صفات میں توحید، اسماء و صفات میں توحید کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ کہ اللہ اپنی ہر صفت میں کامل ہے، وہ رحمان ہے تو رحمت میں کامل، وہ غفار ہے تو غفاری میں کامل، وہ رزاق ہے تو رزاقیت میں کامل، وہ خالق ہے تو پیدا کرنے میں کامل، وہ علیم ہے علم والا تو علم میں کامل، وہ سمیع ہے تو سننے میں کامل، وہ خبیر ہے تو باخبر ہونے میں کامل۔ ہر صفت اللہ کے ہاں کمال کے درجے کی ہے، اس کی کوئی صفت ناقص درجے کی نہیں ہے۔ انسان کتنا بڑا ہی انسان کیوں نہ ہو، اس کی کوئی صفت ایسی نہیں جو کمال درجے کی ہو، ایسی کامل ہو کہ اللہ کی صفت کا معاذ اللہ مقابلہ کر سکے، ایسی نہیں ہے۔
ارے اللہ عالم الغیب ہے، اللہ علم والا عالم الغیب. اب اللہ کے نبیوں کا علم سارے انسانوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ سارے انبیاء سے زیادہ. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے نبیوں کو جتنا علم دیا وہ سارے کا سارا علم ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. غیب کا علم آپ کے پاس نہیں تھا، یہ صرف اللہ کے پاس. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا. اللہ کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہی برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ وہی جانتا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کون شخص کل کیا کرے گا یہ صرف اللہ جانتا ہے. اور کس کو کہاں موت آئے گی یہ صرف اللہ جانتا ہے. 5 چیزیں بیان فرمائی. قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس، متعین تاریخ صرف اللہ کو معلوم. جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے، اللہ کے نبی سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اے جبرائیل، اے پوچھنے والے، قیامت کی متعین تاریخ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے خود مجھے بھی معلوم نہیں ہے. ہاں اس کی کچھ علامات ہیں. بارش کہاں برسے گی، کب برسے گی، کتنے برسے گی، صرف اللہ کو علم. ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف اللہ کو علم. آج بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی. میں اللہ کے کلام پر قربان جاؤں. اللہ تیرا کلام، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. توجہ سے بات کو سنیے گا. 2 لفظ ہیں، ایک ہے من اور ایک ہے ماں. اگر ہوتا وَيَعْلَمُ مَن فِي الْأَرْحَامِ تو معنی یہ بنتا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کون ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. لیکن جب یہ لفظ استعمال کیے ماں اللہ ہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو اب اس کا معنی یہ بن گیا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ عالم بنے گا، وہ جاہل بنے گا، وہ غریب ہوگا، وہ امیر ہوگا، وہ بدبخت ہوگا، وہ نیک بخت ہوگا، اس کی عمر لمبی ہوگی، اس کی عمر چھوٹی ہوگی. یعنی من یہ ذات کے لیے آتا ہے اور ماں صفات کے لیے آتا ہے. مان لیا آپ کا الٹرا ساؤنڈ بتا دیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی، لیکن ابھی تک کوئی ایسا الٹرا ساؤنڈ ایجاد نہیں ہو سکا جو بتا سکے کہ اس پیٹ میں جو بچہ یا بچی ہے اس کی قسمت کیسی ہوگی، اس کی صفات کیسی ہوں گی، اس کے اخلاق کیسے ہوں گے، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، وہ کس قسم کی زندگی گزارے گا. ابھی تک کوئی ایسی مشین ایجاد ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ کل تم کیا کرو گے. ہم تو منصوبے بناتے ہیں لیکن منصوبوں کو تکمیل تک پہنچانے والا تو صرف اللہ ہے. کہاں موت آئے گی، کیسے موت آئے گی، کب موت آئے گی، یہ صرف اللہ کو معلوم. ارے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں سفر پر گئے، بڑے بڑے سرمایہ دار، پیسے والے، اور سفر میں انتقال ہو گیا. وہ جو کروڑوں کا مالک تھا اس حالت میں انتقال ہوا کہ اس کے کفن کا انتظام چندہ مانگ کر کیا گیا، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کس حال میں آئے گی. بے وارث لاش پڑی ہے، کیڑے کھا رہے،
پتہ چلا یہ تو کسی بڑے حسین و جمیل کی لاش ہے، یہ کسی بڑے کھاتے پیتے گھرانے کے فرد کی لاش ہے، اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ مجھے موت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، 5 چیزیں بیان فرمائی کہ ان کا علم صرف میرے پاس ہے۔ مشہور محدث اور خوابوں کی تعبیر کے ماہر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے، مدینہ میں ساری زندگی گزاری، خواہش یہ تھی کہ مدینہ ہی میں مجھے موت آئے، مدینے سے باہر نہیں نکلتے تھے، حج فرض کر لیا تھا، فرض حج کر لیا تھا، اب نفل حج کے لیے نہیں جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ مدینے سے باہر مجھے موت آ جائے، بس آرزو یہ لے کر بیٹھے تھے کہ اللہ مجھے مدینے ہی میں موت دے دے، لیکن دل چاہتا تھا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری موت کا کتنا وقت باقی ہے تو کوئی عمرہ ہی کر کے آ جاؤں، کوئی نفلی حج کر لوں، کعبے کا طواف کر لوں۔ خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا کتنا وقت باقی ہے؟ حضور نے خاموشی سے یہ 5 انگلیاں جواب میں اٹھا دی۔ صبح اٹھے تو اب پریشان کہ حضور کا مقصد کیا ہے 5 انگلیوں سے؟ کیا میری زندگی کے 5 سال باقی ہیں، 5 مہینے باقی ہیں، 5 ہفتے باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ شش و پنج میں ہے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا کہ امام اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ امام ابن سیرین نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ جو ابھی آیت کریمہ میں نے پڑھی، اے مالک تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ موت کب آئے گی، میری زندگی کتنی باقی ہے؟ یہ موت کا علم تو ان 5 چیزوں میں سے ہے کہ جن کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا ہے۔ تو اسماء اور صفات میں توحید کہ وہ اپنی ہر صفت میں کامل ہے اور اس کی کوئی صفت معاذ اللہ ناقص نہیں، بندے کی صفات ناقص ہے، اور دوسرا کوئی بندہ اس کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتا، جیسا وہ سنتا ہے ویسا کوئی سن نہیں سکتا، جیسا وہ جانتا ہے ایسا کوئی جان نہیں سکتا، جیسا وہ خبر رکھتا ہے ایسا کوئی خبر نہیں رکھ سکتا، جیسا وہ دیکھتا ہے ویسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، جیسی قدرت اس کو حاصل ہے ایسی قدرت کسی اور کو حاصل نہیں۔ ارے بڑے بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ولیوں کو اللہ کے ساتھ جا ملاتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو اللہ کے ساتھ جا ملاتے ہیں، بڑے ظالم لوگ ہیں، واللہ بڑے ظالم لوگ ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبیوں کی تعریف نہیں ہے، معاذ اللہ یہ اللہ کے نبیوں کی توہین ہے، اللہ کے ولیوں کی توہین ہے۔ اللہ کے نبی تو کہیں کہ تم ہمیں معبود نہیں بنانا، ہمیں اللہ سے نہیں ملا دینا۔ اللہ کے نبی تو لعنت کریں ان لوگوں پر جو اللہ کے نبیوں کو رب بنا لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں، اور ہم کہیں نہیں آپ لعنت کرتے رہیں، ہمیں تو آپ سے ہی شک ہے، ہم تو اللہ کے ساتھ ملا کے چھوڑیں گے، ہم تو ضرور عبادت کریں گے اس لیے کہ ہمیں ہی شک ہے۔ تو بھائی خدا کے واسطے سمجھو یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ اللہ کی اسماء اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ توحید کی 3 قسمیں ہوئی۔ توحید ربوبیت، کیا؟ پالنے والا وہ، پیدا کرنے والا وہ، رزق دینے والا وہ، مالک وہ۔ دوسری قسم توحید الوہیت، عبادت کے لائق وہی، عبادت کا مستحق وہی، دعا اسی سے، صدقہ خیرات اسی کے لیے، رکوع سجدہ اسی کے لیے، امیدیں اسی سے اور مانگنا اسی سے، محبوب وہی اور متصرف وہی۔ اور تیسری قسم توحید اسماء اور صفات کہ اللہ ساری صفتوں میں کامل ہے
اور اللہ کی صفات میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کوشش یہ کیجئے کہ ہم دنیا سے جائیں تو عقیدہ توحید کے ساتھ جائیں، ایسا عقیدہ توحید جس میں شرک کی ذرہ برابر آمیزش نہ ہو۔ ارے اللہ کے بندو، ہمیں پتہ چل جائے کہ جس نے ہمیں دودھ دیا ہے اس میں کچھ ملاوٹ کی ہے، ہمیں اس پر غصہ آ جاتا ہے۔ کوئی دوا دی ہے، ملاوٹ کی ہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور ہم اللہ کے حضور ایسی عبادت پیش کریں جس میں ملاوٹ ہو، اور ایسا عقیدہ جس میں ملاوٹ ہو۔ اور وہ جو کہا جاتا ہے کوئی کتنے ہی بے غیرت شوہر کیوں نہ ہو، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جو میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے، بیوی اس محبت میں کسی اور کو شریک کرے، تو وہ جو اللہ غیرت کا خالق اور مالک ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ میرا بندہ اس عبادت میں جو خالص میرے لیے ہونی چاہیے اس میں کسی اور کو شریک کر دے۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو ایسا ایمان لاتے ہیں کہ اس کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر قسم کے شرک سے بچیے۔ اور میں عرض کروں کہ ایک تو شرک جلی ہے، وہ جو واضح شرک ہے، یہ بتوں کی عبادت، یہ مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اور ایک شرک خفی ہے، وہ کیا کہ عبادت کرے تو دکھاوے کے لیے کرے، شہرت کے لیے کرے، مخلوق کے لیے کرے، اللہ کے لیے نہ کرے، تو یہ بھی شرک ہے، یہ شرک خفی ہے۔ ہر قسم کے شرک سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عقیدہ توحید پر زندہ رکھے اور عقیدہ توحید پر موت عطا فرمائے۔ ابھی جب درس کے لیے آیا تو یہاں ساتھیوں نے بتایا کہ آج یہاں بعض مخصوص صورت فرما دے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے انسانوں کے سامنے دین اور توحید کی دعوت کو آسان انداز میں پیش کرنے کی صورتیں ہمارے لیے اللہ پاک پیدا فرما دے، اور ان سے عبرت حاصل کرنے کا مقام کہ وہ گونگے اور بہرے لیکن الحمدللہ اس کے باوجود دین پر چل بھی رہے ہیں اور دوسروں کو دین پر چلنے کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات! وہ زبان سے محروم، کانوں سے محروم، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ تم اشارے کرنے سے تو محروم نہیں، ہاں اشاروں سے لوگوں کو دین کی بات سمجھاؤ۔ تو ان کی زندگی میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اسی طریقے سے دین کا درد اور دین کی دعوت کا جوش اور جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو زندگی باقی و تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ایمان پر زندہ رکھنا اور ایمان پر موت عطا فرمانا۔ اے اللہ عقیدہ توحید پر زندہ رکھنا اور عقیدہ توحید پر ہی ہم کو اٹھا لینا۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ یہ تیری رضا کے لیے درس قرآن و حدیث کا سلسلہ جو شروع ہوا، اپنے فضل و کرم سے اس کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرما۔ اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ یہ بولنا، یہ سننا، یہ سنانا اللہ تو قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما۔ اللہ زمانے کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے حفاظت فرما،
شیاطین سے حفاظت فرما، حاسدوں سے حفاظت فرما، اللہ جنات سے حفاظت فرما، اللہ چور و ڈاکوؤں سے حفاظت فرما، اللہ تو ہمارے نفس سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی بے اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsuquran.com